داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 339۔ ہرمن کے نائب نے اس عورت سے کہا، ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ اگر اسے گرفتار کرنا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ناٹک کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اتنی زحمت نہ دی جاتی۔ ہم تو کسی کو بھی محض شک میں گرفتار کر سکتے ہیں، مگر اسے ابھی گرفتار نہیں کریں گے۔ اس سے اس کے ان تمام ساتھیوں کا سراغ لینا ہے جو تریپولی میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ ان میں تباہ کار چھاپہ مار بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے دوسرے شہروں کے جاسوسوں کی بھی نشاندہی کرائی جا سکے۔ تم اسے پھر مل رہی ہو، اس سے کہنا کہ تم نے تمام تر راز معلوم کر لیا ہے، اب چند ایک دوسرے جاسوسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ ایک جگہ صلیبیوں نے بے انداز آتش گیر مادہ اور قیمتی سامان جمع کر رکھا ہے، جو حملے میں ساتھ جائے گا اسے تباہ کرنا ہے۔ اس لیے یہاں کے زمین دوز چھاپہ ماروں سے میری ملاقات کراؤ۔ میں سمجھ گئی ہوں، عورت نے کہا، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے پردہ نہ اٹھائے۔ ہرمن کے نائب نے عورت سے کہا، اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تمہیں اب اندر جا کر کونے خدرے کی تلاشی لینی ہے۔ تم یہ کام بھی کر سکو گی۔ میں صبح ہرمن کو تفصیل سے بتا دوں گا کہ تم نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے۔ شام کے کھانے پر جب چنگیز اور وکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ہرمن آ گیا۔ اس نے چنگیز کے ساتھ دوستانہ انداز سے ہاتھ ملایا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری افواج تاریخ کی سب سے بڑی مہم پر جا رہی ہیں۔ ہم تمہیں بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، بہت دور کی سیر کرائیں گے۔ وکٹر بھی ساتھ ہوگا۔ چونکہ 2-3 بادشاہ ساتھ ہوں گے، اس لیے تم دونوں کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ میں ضرور چلوں گا، چنگیز نے کہا۔ ہرمن کو رپورٹ مل چکی تھی کہ راشد چنگیز جاسوس ہے، اور آج رات اس کے محکمے کی ایک جواں سال اور دل نشیں عورت جس نے اسے بے نقاب کیا ہے، اس سے اس کے گروہ کے دیگر افراد کے نام اور پتے بھی حاصل کر لے گی۔ ہرمن نے اس عورت کو نئی ہدایات دی تھیں اور نائب سے کہا تھا کہ چنگیز کے گروہ کا انکشاف ہونے تک یہ عورت اسے اکیلی ملتی رہے اور اتنی ہوشیار رہے کہ چنگیز کو شک نہ ہو۔ چنگیز کا دھیان اپنے کام میں تھا ہی نہیں، وہ لمحے گن گن کر گزار رہا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی اس نے کبھی بھی حاصل نہیں کی تھی کہ اتنا عظیم راز اسے ملا ہو اور اتنی حسین عورت اس پر مرمٹی ہو۔ اس رات کو تریپولی میں وہ آخری رات سمجھ رہا تھا۔ مکمل راز لے کر اس عورت کے ساتھ اسے اگلے روز تریپولی سے نکل جانا تھا۔ وہ آخر فارغ ہو گیا اور اپنے کمرے میں گیا۔ وکٹر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کپڑے بدلے، مصنوعی داڑھی نہ لی، خنجر چغے کے اندر چھپا لیا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس عورت اور شراب کے نشے سے آزاد ہو کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر بات کرنا۔ وکٹر نے اس سے کہا، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم اس عورت کو پوری چھان بین کیے بغیر اسے اپنے سارے راز دے دو گے۔ سنو وکٹر، چنگیز نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اس عورت کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی لمبی ملاقاتیں کی ہیں، اس کی پوری کہانی سنی ہے۔ تم اسے نہیں سمجھ سکتے، میں بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے پاگل نہ سمجھو، یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ وکٹر چپ رہا۔ اس نے چنگیز کے لہجے سے جان لیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ چنگیز کی شکل و صورت اور قد بت میں اتنی کشش ہے کہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت اونچے طبقے کی عورتیں بھی اسے نظر بھر کر دیکھتی ہیں، لیکن اس عورت کے متعلق اسے وہم سا ہو چلا تھا کہ چنگیز کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہی تو چنگیز اسے اپنی اصلیت بتا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر یہ عورت مسلمان جاسوس ہی ہے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے سرکاری طور پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ وکٹر کو اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چنگیز چلا گیا۔ وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ سو جایا کرتا تھا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ لیٹنے کے بجائے بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ عورت اسی جگہ چنگیز کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے قریب زمین پر شراب کی سراہی اور 2 پیالے پڑے تھے۔ اندھیرے میں چنگیز کو سائے کی طرح آتا دیکھ کر وہ دوڑ پڑی اور اسے وہاں لے گئی جہاں سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ اسے وہاں بٹھایا اور پیالوں میں شراب ڈال کر بولی، فتح کی خوشی میں ایک جام۔ چنگیز اس قدر مسرور تھا کہ اس نے فوراً پیالہ لے لیا اور پی گیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے وہ بھی پی لی۔ ان سے 8-10 قدم دور ایک درخت تھا۔ کوئی پیچھے سے رینگتا ہوا آیا اور اس درخت کے تنے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ رات خاموش تھی۔ درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چنگیز اور عورت کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔
مگر وہ سرگوشیوں میں نہیں ذرا اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اب بتاؤ کیا خبر لائی ہو؟ چنگیز نے عورت سے پوچھا۔ ایسی خبر لائی ہوں جو سلطان ایوبی نے کبھی خواب میں نہیں سنی ہوگی، عورت نے کہا۔ میں صلیبیوں کی موت کا پروانہ لائی ہوں۔ اس نے چنگیز کو صلیبیوں کا پلان اور پیش قدمی کا راستہ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں حملہ کریں گے۔ اس نے صلیبی فوج کی رسد کا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی کہ کوچ کب ہوگا۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے، چنگیز نے کہا۔ کل رات نکل چلیں؟ نہیں، عورت نے کہا۔ ہمیں جس راز کی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے، لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے میں اسے سرد کر کے جاؤں گی۔ صلیبیوں نے اپنی فوج کے لیے بے انداز رسد جمع کر لی ہے، خیموں اور ہتھیاروں کا کوئی حساب نہیں۔ آتش گیر سیال کے مٹکے بھی ہیں، اناج کے انبار ہیں۔ یہ ذخیرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اسے تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پہرے کا اتنا ہی انتظام ہے کہ 7-8 سپاہی رات کو گشت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ صلیبیوں نے یہ ذخیرہ 3-4 مہینوں میں جمع کیا ہے۔ اگر ہم نے اسے نظر آتش کر دیا تو ان کا حملہ 3-4 مہینوں کے لیے رک جائے گا۔ اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تیاریاں مکمل کر لے گا۔ تم ہرمن کو جانتے ہو؟ میں نے اس کے دل سے بھی راز نکال لیے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نئی بھرتی کر رہا ہے اور اس کی پہلی فوج اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑ کر اتنا جانی نقصان اٹھا چکی ہے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ بدبخت صلیبی سلطان ایوبی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صلیبیوں کا کوچ التوا میں ڈالا جائے۔ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کی رسد جلا دی جائے۔ ان کے جو ہزاروں گھوڑے ہیں انہیں ہلاک کرنے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ رسد کو آگ کون لگائے گا؟ چنگیز نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں تمہارے کتنے آدمی موجود ہیں، عورت نے کہا۔ ان میں چھاپہ مار بھی ہوں گے۔ یہ کام ان کے سپرد کر دیا جائے۔ یہاں تمہارے کتنے چھاپہ مار موجود ہیں؟ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا ہے کہ دشمن کے مقبوضہ علاقوں میں تباہ کاری نہ کی جائے، کیونکہ چھاپہ مار تو تباہ کاری کرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سزا بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملتی ہے۔ چنگیز نے کہا۔ صلیبی ان کے گھروں میں گھس کر ان کی مستورات کو بھی پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم نے چھاپہ ماروں کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہاں جاسوس ہیں، وہ تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہاں کے چند ایک جوانوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ انہیں کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ عورت نے پوچھا، اور چنگیز کے پیالے میں شراب ڈال کر اپنے ہاتھوں پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ ہم نے ایک مسجد کو خفیہ اڈہ بنا رکھا ہے، چنگیز نے شراب کا پیالہ پی کر کہا۔ اس نے مسجد کا محل وقوع بتا دیا اور کہا، اس مسجد کا امام ہماری جماعت کا امیر ہے، بہت قابل اور دلیر انسان ہے۔ میں آج رات ہی اسے بتا دوں گا، وہ کل ان جوانوں کو مسجد میں اکٹھا کر لے گا۔ وہ سب نماز پڑھنے کے بہانے آئیں گے۔ صرف ایک قابل اور دلیر آدمی سے کام نہیں چلے گا، عورت نے کہا۔ امام کے ساتھ تم ہوگے اور 3-4 اور ذہین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس تباہ کاری کا منصوبہ دانش مندی سے بنے۔ یہ ذخیرہ اس وقت تباہ کیا جائے گا جب ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے، ورنہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ صرف امام نہیں، چنگیز نے کہا، یہاں ہمارا ایک سے ایک بڑھ کر قابل آدمی موجود ہے۔ اس نے چند ایک آدمیوں کے نام بتا دیے اور کہا، میں ان سب کو مسجد میں بلا سکتا ہوں۔ یہ عورت چنگیز سے یہی راز لینا چاہتی تھی۔ اس نے اس گروہ کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھیں جو چنگیز نے بتا دیں اور کہا، اس محل میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ وکٹر نام کا جو آدمی ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں ہے۔ وکٹر بھی؟ عورت نے چونک کر کہا۔ ہاں، چنگیز نے کہا۔ کیا تم ہماری استادی کی تعریف نہیں کرو گی کہ ہم نے ایک عیسائی کو بھی اپنا جاسوس بنا رکھا ہے؟ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کل دن کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورت جانے کے لیے اٹھی۔ درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے آدمی نے حرکت کی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے کمر بند سے خنجر نکالا اور 8-10 قدم کا فاصلہ 2 چھلانگوں میں طے کر کے عورت کو پیچھے سے ایک بازو سے پکڑ لیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، تیزی سے نیچے آیا اور خنجر عورت کے سینے میں اتر گیا۔ عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔